جی پیاری بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو میں کہانی لائی ہوں وہ ہے گندی شہزادی ڈریگن بن کر ٹھیک ہو گئی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام روز میری تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر وہ اس سے بہت پریشان بھی رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روز میری عام شہزادیوں کی طرح بالکل نہیں تھی۔ وہ نہ تو صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی اور نہ ہی بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اور کھانا بھی چپڑ چپڑ کھاتی تھی۔ شہزادی ایسے کپڑے پہنتی جو پھٹے پرانے ہوتے، اور وہ ہفتے تک نہاتی نہ کپڑے بدلتی۔ اس کی سر میں بہت ساری جوئیں بھی تھی۔ شہزادی کی امی اور نانی اماں بہت کوشش کرتی کہ کسی طرح صاف ستھرا رہنے پر اسے راضی کر لیں اور اسے اچھی طرح سے رہنا سکھائے، لیکن روز میری ان کی کوئی بات بالکل نہ مانتی۔ وہ کہتی میں اسی طرح ٹھیک ہوں اور ایسے ہی رہوں گی۔ شاہی باورچی اس کے لیے طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتا، مگر شہزادی کو کچھ بھی پسند نہ آتا۔ وہ اس سے بہت بدتمیزی سے بولتی اور کوئی کھیل کھیلنے کے بجائے دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتی۔ خاص طور پر اپنے گارڈ انکل ٹام کو پریشان کر کے اسے بہت مزہ آتا۔ اگر وہ سو رہے ہوتے تو روز میری زمین سے کوئی کیڑا پکڑ کر اس کی ناک میں گھسانے کی کوشش کرتی، یا پھر اس کے دونوں جوتوں کے تسمے آپس میں باندھ دیتی۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگتے تو دھڑام سے زمین پر گر جاتے۔ پورے ملک کے لوگ روز میری کی ان باتوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ اگر سیر کرنے نکلتی تو کسی بچے کا کان مروڑ دیتی، کسی بچے کی ٹافیاں چھین لیتی اور پھر ٹافیاں کھا کر اس کے ریپر کوڑے دان کے بجائے زمین پر ہی پھینک دیتی۔ کبھی کسی گھوڑا گاڑی کا گھوڑا الگ کر دیتی اور اسے چابک مار کر بھگا دیتی۔ گھوڑا گاڑی کا مالک بیچارہ حیران و پریشان کھڑا رہ جاتا۔ کوئی شہزادی ہونے کی وجہ سے روز میری کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مگر ان سب باتوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے تمام والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ دیکھو شہزادی کی طرح کوئی کام مت کرنا اور اس طرح بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک دن روز میری باغ میں بیٹھی اپنے کپڑوں پر گرا کر یخنی پی رہی تھی کہ نہ جانے کہاں اسے اچانک اس کے سامنے ایک پری آ گئی۔ پری نے اس سے کہا، روز میری تم ایک شہزادی ہو اور شہزادیاں اس طرح گندی نہیں رہتی۔ تم لوگوں سے بھی بات بھی اچھی طرح نہیں کرتی اور کھانے پینے کے آداب بھی نہیں دکھاتی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے پریوں کی ملکہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سمجھاؤں۔ اس سے پہلے بھی دو پریاں تمہارے پاس بھیج چکی ہیں، مگر تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ اگر تم نے خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی تو میں تمہیں سزا دوں گی۔ سزا کا سنتے ہی روز میری کو غصہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا یخنی کا پیالہ پری کے خوبصورت فراق پر الٹ دیا۔ پری گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ شہزادی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ شہزادی ہنسنے لگی اور بولی، اوہ پیاری پری، اب تو تمہارے کپڑے بھی میرے کپڑوں کی طرح گندے ہو گئے ہیں۔ جاؤ تم پہلے اپنا فراق صاف کرو پھر دوبارہ آنا۔ کہہ کر اس نے پری کو منہ چڑھایا اور دوبارہ ہنسنے لگی۔ پری کو شہزادی کی اس بدتمیزی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، روز میری تم نے میری بات نہ مانی بلکہ مجھ پر یخنی بھی پھینک دی۔ اب تمہیں ان تمام گندی باتوں کی سزا ضرور ملے گی۔ کل صبح جب تم سو کر اٹھو گی تو تمہیں ڈریگن بن گئی ہوگی۔ تم ایک ڈریگن بن گئی ہوگی۔ پری یہ کہہ کر اڑ گئی اور روز میری مسلسل ہنستی اور اسے منہ چڑھاتی رہی۔ اسے بالکل یقین نہ آیا کہ پری کی بات سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگلی صبح پورے محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔
بادشاہ، ملکہ، شہزادی کی نانی، اس کا باڈی گارڈ اور محل کے تمام وزیر، درباری، نوکر، باورچی خاص، ہر کوئی پریشان تھا۔ شہزادی اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی رو رہی تھی، کیونکہ اب وہ انسانوں جیسی نہیں رہی تھی بلکہ ڈریگن بن چکی تھی۔ پری کی بات سچ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ روز میری جو ایک ڈریگن بن چکی تھی وہ بہت صاف ستھری رہنے لگی، دوسروں سے پیار اور ادب سے بات کرنے لگی، اچھی طرح سے کھانا کھانے لگی اور آئندہ کسی کو بھی تنگ کرنے سے توبہ کر لی۔ اب وہ اس پری کا روزانہ انتظار کرتی ہے جس نے اسے ڈریگن بنا دیا تھا، کہ اس سے معافی مانگ کر دوبارہ انسان بننے کی درخواست کر سکے۔ بادشاہ، ملکہ اور پورے ملک کے لوگ شہزادی کے ڈریگن بننے پر اداس تو ہیں، مگر روز میری نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ انسان بن گئی تب بھی گندی باتیں نہیں کرے گی، تاکہ آئندہ کوئی بھی سزا کے طور پر انسان سے ڈریگن نہ بن جائے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے جو سٹوریز لے کر آؤں گی وہ سب کی سب پرنسس اور فیری ٹیلز ہوں گی۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔